Role of the Roman Catholic Church in the life of ordinary people. Uh, During the Middle Ages, the Roman Catholic Church grew in wealth and influence. بہت زیادہ انفلوئنس تھا پوپ کا بھی. اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹرائن آف دی چرچ اس کے اختیارات بہت زیادہ تھے. رومن کیتھلک چرچ استحکام بھی فراہم کرتا تھا. اگر اس حوالے سے دیکھیں لوگ بھروسہ کرتے تھے اس پر. اور جو فرانس کا اس وقت کا مضبوط بادشاہ شارلیمان جو تھا اس کی اگر تاج پوشی دیکھی جائے تو وہ بھی پوپ نے ہی کی تھی. لیوسم اس کا نام تھا. اور باقی اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا. اور مذہبی تہوار کے حوالے سے چھٹیاں ہیں وہ بھی چرچز کے کہنے پہ دی جاتی تھیں. اسکول اسپتال وغیرہ جو ہیں جو ٹیکس کلیکشن کے جو ادارے ہیں یا گرجا گھر جو ہیں اس کے نمائندے جو تھے وہ ہی ان میں کام کرتے تھے. جو ریکارڈز اگر دیکھا جائیں شادی بیاہوں کے, پیدائش بچوں کے اور جنازے وغیرہ کے, وہ بھی پادری ہی رکھا کرتے تھے. نیکسٹ ٹاپک ہے بائزنٹائن امپائر. جو بائزنٹائن امپائر 330 سے 1453 تک تھی, تو یہ ایسٹرن امپائر تھی روم کی. تو کافی مضبوط تھی یہ. آرتھوڈاکس مذہب تھا یہاں پہ ان کا, کرسچینٹی کا, اور یعنی کہ صوبوں میں کافی زیادہ ان کا تسلسل تھا. اگر دیکھا جائے مذہبی لحاظ سے تو انہوں نے 537 میں ہیگا صوفیہ تعمیر کیا تھا. یہ یعنی کہ آرتھوڈاکس چرچ تھا بہت پرانا, ان کا ایک یادداشت ہے. بہرحال 1453 میں جب اوٹومنز آئے, سلطان محمد فاتح اپنی فوج لے کر آیا تو 2 سے 3 مہینے محاصرہ کرنے کے بعد اس کو فتح کر لیا گیا. بائزنطینی جو تہذیب ہے مشرقی یورپ اور روس رشیا جو ہے کو یونانی اور جو رومی جو کلچر ہے اس میں آرتھوڈاکس جو کرسچینٹی ہے انہوں نے متعارف کرایا. اس کے علاوہ جو ہیگا صوفیہ ہے وہ عیسائیت کا ایک قسم کا مرکز تھا, ابھی وہ استنبول کہلاتا ہے. نیکسٹ ٹاپک از دا جسٹینین کوڈ, یعنی کہ ضابطۂ جسٹینین. یہ بھی ایک بائزنٹائن امپائر کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. جسٹینین اول جو ان کا بادشاہ تھا 527 سے 565 کے درمیان, اس نے مطلب قوانین وغیرہ جو ہے مختلف جمع کر کے ایک نیا قانون بنایا, اور جو اولڈ قانون تھا اس کو فرسودہ قرار دے دیا گیا. اس کے مطابق یہ نیا قانون جو ہے وہ زیادہ انصاف فراہم کرتا تھا اور زیادہ بہتر تھا اس سے. جسٹینین نے جدید دنیا کے لیے آئین و قوانین کی بنیاد رکھی. نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے اکانومی اینڈ ٹریڈ اباؤٹ دی بائزنٹائنز. تو بائزنٹائنز جو ہیں امپائر ایک اسٹرانگ قسم کی ایگرو اور جو ٹریڈ کی ہے بڑی مضبوط امپائر تھی. جو کانسٹنٹی پول ہے اس کو اس کا مرکز سمجھا جاتا تھا, اور جو یورپ اور ایشیا کو یہ ملاتی بھی تھی. اور اس کے حوالے سے جو جتنی تجارت ہوتی تھی وہ یہاں سے ہی کنٹرول ہوتی تھی, اور یہاں سے ہی زیادہ تر راستے گزرتے تھے. جو کانسٹنٹی پول ہے اس میں جو ہے نا وسطی ایشیا آ جاتا ہے, رشیا آ جاتا ہے, اسکینڈینیویا, شمالی یورپ اور بلیک سی, بحر اسود اور میڈیٹیرین سی آ جاتا ہے, بحیرہ روم آ جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ان علاقوں سے جتنے تاجر ہیں وہ بلا واسطہ جو تجارتی معاہدے تھے وہ کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے جب بائزنٹائنز نے کچھ عرب خطوں پر جب قبضہ کیا تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے ٹریڈ کیا, جن میں ایران ہے, شام ہے, فلسطین ہے اور جو ایجپٹ ہے. نیکسٹ ٹاپک ہم ڈکلائن پہ آ جائیں گے. جو بائزنٹائن امپائر ہے اس کا ڈکلائن کیسے ہوا. جو ہسٹورین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بائزنٹائن امپائر کا خاتمہ کسی ایک بات سے نہیں ہوا کہ قدرتی آفت آ گئی یا کوئی ایک دشمن آ گیا تو اس نے اس کو فتح کر لیا. تو اس میں کئی پوائنٹس ہیں. ان میں جو عرب سلجوق ٹرکس تھے یا اوٹومن ٹرکس تھے انہوں نے اہم کردار ادا کیا. اس کے علاوہ جو صلیبی جنگیں تھیں وہ بھی جو ہے ان پر اٹیکس کرتے تھے. ان میں صلاح الدین ایوبی شام کے علاقے میں ان کی افواج ہوتی تھی, انہوں نے اٹیکس کیے. ان کی بائزنٹائنز کی جو تجارت ہے, ان کی جو اکانومی ہے اس کو ڈسٹروائے کیا. تو آہستہ آہستہ یہ زوال پذیر ہوتے رہے, اور آخر میں سلطان
محمود فاتح سلطان محمد فاتح جو تھا وہ اپنی افواج لے کر آیا اور اس نے کانسٹنٹی پول کو فتح کر دیا اور شہر کا نام تبدیل کر کے اس نے بعد میں استنبول رکھ دیا۔ نیکسٹ ہے جی ڈارک ایجز اینڈ امپیکٹس آن یورپ۔ ڈارک ایجز کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو ارلی جو سینچریز ہیں اس کی 500 سے 1000 تک، تو اس میں ان کا جو سماجی معاشی عدم استحکام تھا یا علمی و فنی لحاظ سے بھی یہ بہت پیچھے تھے، تو اس کو تاریکی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سگنیفیکنٹ امپیکٹس آف ڈارک ایجز آن یورپ کیا تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ زوال پذیر تھے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، ثقافت میں، لیکن کچھ تھوڑی بہت چند چیدہ باتیں تھیں جو کہ بہتر تھیں ان کی، یعنی کہ اہم اثرات جسے ہم کہہ سکتے ہیں 4 پوائنٹ ہیں۔ کیتھولک عیسائی جو تھے انہوں نے بہت زیادہ نشو و نما پائی اس دور میں۔ اس کے علاوہ جو ویسٹرن جو سائڈ تھی ان کی وہ جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو جاگیردارانہ جو فیوڈلزم سسٹم تھا وہ کافی مؤثر ہو گیا تھا۔ باقی جو سوسائٹی کے جو ویلدی لوگ تھے، امیر لوگ تھے، انہوں نے گرجا گھر وغیرہ تعمیر کیے، چرچز تعمیر کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مصوری جو کپڑے کا کام ہے، مجسمہ سازی وغیرہ ہے، صنعت مسودات ہیں یا زیورات ہیں یا ثقافتی اشیاء ہیں، ان پہ بھرپور کام کیا۔ بہرحال مغربی سائڈ کے زوال کے بعد جو بائزنطینی سلطنت ان دا ایسٹ جو ہے ایک مضبوط اکائی کے طور پہ برقرار رہی تھی۔ اگلا ٹاپک ہے دی رائز آف منگول امپائر۔ ڈیورنگ دی مڈل ایجز، جب یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز کی سے گزر رہا تھا، اس وقت جو منگول ہیں انہوں نے ابھرنا شروع کیا، اور 13ویں اور جو 14ویں صدی تھی وہ منگولوں کے فتوحات کی صدی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو منگول جو ہیں وہ وسطی ایشیا سے انہوں نے عروج پایا، اور ایک خانہ بدوش قبائل کے طور پر تھے، اور منگولوں کا جو عہد ہے ایک طاقتور فوج کے حوالے سے بہرحال جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان جو ہے اس نے 1127 تک وسطی ایشیا کے زیادہ تر حصوں کو تو فتح کر ہی لیا تھا، اور 1258 میں اس کا جو پوتا ہلاکو خان ہے اس نے بغداد پر جب حملہ کیا تو عباسی خلافت کا خاتمہ بھی کر دیا۔ منگولوں نے 1260 میں خطے کو 4 گروپوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے کیا، ان گروپوں کو خانات بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جو اختتام ہے وہ 1294 تک منگولوں نے دنیا کی سب سے بڑی متحد سلطنت پر حکومت کی۔ بہرحال اختتام 1368 میں ان کا ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے امپیکٹ آف منگول انویژن آن یورپ، یعنی کہ منگول حملوں کے یورپ پر اثرات۔ جب منگول آئے اور انہوں نے اپنا اقتدار قائم کیا تو انہوں نے مقامی جو ادارے تھے یا ثقافتیں تھیں ان کو بھی جاری و ساری رکھا، اور اسی طرح کیتھولک چرچ جو ہے اس نے بھی مغربی یورپ میں ترقی کی۔ منگول حکمرانوں نے ایشیا اور یورپ کے درمیان جو سفری رابطے وغیرہ تھے اور جو ٹریڈز وغیرہ تھے ان کو بحال کیا، اور مارکو پولو جیسے جو سیاح تھے وہ چین سے اس دور میں معلومات لے کر آئے اور ٹیکنالوجی لے کر آئے، ان میں طب اور علم ریاضی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ منگولوں نے ٹیکس کا نظام متعارف کرایا، جو بینکنگ کا سسٹم ہے، بیمہ پالیسی وغیرہ تھی وہ بھی متعارف کرائی، یعنی کہ وہ یوریشیا سے لے کے یورپ تک پھیل گئی، تو اس کے نتیجے میں اس دور میں ایک معاشی استحکام بھی آیا۔ تیز تر روابط بھی تھے مختلف علاقوں میں، اور ایک اور بھی مسئلہ ان کو پھر درپیش ہوا کہ جو چین ہے وہاں پر طاعون وغیرہ کی جو وبائی بیماری ہے وہ آئی، اور اس سے وہ بیماری جو ہے مشرق وسطیٰ اور یورپ تک پھیل گئی، جس کی وجہ سے طاعون جو ہے مغربی یورپ اور مشرقی وسطیٰ کی 1/3 آبادی جو تھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فیکٹس ٹو نو میں اگر دیکھیں تو 13ویں صدی میں ایک مارکو پولو جو ہے اس نے چین کی مہم پر وہ گیا، اور اس کی ملاقات وہاں پر خان اعظم قبلئی خان سے ہوئی، تو قبلئی خان کی فوج میں خدمات بھی اس نے سر انجام دی۔ قبلئی خان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے مارکو پولو خان اعظم کو یورپی تہذیب سے روشناس کروایا، اس کے بدلے میں خان اعظم نے مارکو پولو کو چینی تہذیب سے بہرحال جو اختتام ہے منگول یا خان سلطنت کا وہ 1368 میں ہو گیا۔ قبلئی خان کی وفات کے بعد منگول سلطنت کا پھیلاؤ ختم ہو گیا اور وہ زوال پذیر ہو گئی۔ تاہم ٹیکنالوجی کے تبادلے کے بعد جو ہے ان کی سلطنت کے بعد بھی جو ہے اس ٹیکنالوجی کا اثر و رسوخ جاری رہا۔
آگے فیکٹس ٹو نو میں انہوں نے مملوک سلطنت کا کہا ہے کہ انہوں نے منگولوں کو شکست بھی دی تھی اور بہت ہی طاقتور فوج تھی، اور اس حوالے سے وہ صلیبی جنگیں بھی انہوں نے لڑی تھیں اور اپنی فوجوں مخالف فوجوں کو شکست بھی دی تھی۔